عقیدہ توحید اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی پر دار و مدار رکھنا، اسی پر بھروسہ کرنا۔ صحابہ کی زندگی میں عقیدہ توحید کیسا تھا، آج کی ویڈیو کے اندر ہم وہ جانیں گے احادیث کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کبھی بھی شرک کو معاف نہ کروں گا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے رول ماڈل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمیں احادیث میں اس کی مکمل ڈیٹیل ملتی ہے۔ اب ہم پہلے خلیفہ کی اگر بات کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، تو بخاری میں 4 جگہ پر ان کا ایک خطبہ آیا۔ اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ بھی جو ان سے ہل گئے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سب غم میں تھے۔ حضرت عمر نے یہ تک کہہ دیا کہ بھی اب جو شخص بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں تلوار جو ان سے ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے اور انہوں نے آگے سے یہ دلیل دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ 40 دن کے لیے چلے گئے تھے اور پیچھے قوم نے یہ شرک اور بت پرستی شروع کر دی تھی، اسی طرح تم لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ ابھی حالت صحب اور دوسری حالت میں چلے گئے ہیں، ابھی بعد میں آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ بات معاملہ چلا تو صحابہ ان کی باتوں سن رہے تھے اور کوئی بول بھی نہیں تھا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساروں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر پہلے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ساتھ ہی بات کی، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ اے لوگو سن لو کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ پہلا ہی کلیئر کر دیا، یہ تھی ان لوگوں کی توحید۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا نا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ وہاں پر مات کے الفاظ ہیں۔ اس کے آگے ہی کہا کہ اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں سے ہمیں انہوں نے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو نا، اس پر بھروسہ رکھتے تو یہ جان لو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ ساتھ حضرت ابوبکر نے ایک آیت بھی پڑھی تھی، وہ ہمارے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا تھا کہ اگر یہ نبی فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ اس چیز کے متعلق ہمیں یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں بالفرض تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا اس سے مکر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دین یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس دین کو اسٹیبلش کرنا اللہ کا پلان تھا۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں توحید کی ہی بات کریں تو مسند احمد کے اندر ہمیں ایک سند ملتی ہے، اس کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے جب آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ وشدہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہے۔ اس نے یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جواب دیا ہوگا آپ کے خیال سے؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو نہیں تھا مانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عقیدہ صاف کیا، ساتھ ہی کہا وہ تو نے مجھے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا۔ کہ کل بل ماشاء اللہ وحدہ، کہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ صرف ماشاء اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم تیسرے ترک کی بات کریں تو جو ہمیں بخاری میں ملتا ہے، ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے ممبر سے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسولہ، جو ہمارا کلمہ بھی ہے۔ آپ جب یہاں پر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ جس طرح یہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے خدا ہی بنا لیا نا، تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، مجھے اس سے زیادہ نہ بڑھانا، مجھے یہ نہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ دلوں کے حال جانتے ہیں، یہ سب اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ اب ہم لوگ توحید کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک اور ریفرنس جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ہمارے عقیدوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ ایک صحابی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جو ہیں وہ سن رہے تھے۔ اس صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا،
اور آگے کیا کہا, اور جس نے ان دونوں کی مخالفت کی وہ ناکام ہو گیا. کہ بھی یہاں پر ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے کہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جس نے محبت کی وہ کامیاب, جس نے ان دونوں کی نافرمانی کر دی اور وہ جو ان سے اس نے فرما برداری نہ کی تو وہ جو ان سے ناکام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, کتنا برا خطیب ہے تو. اب ساتھ اس کی کریکشن کر دی, کہا کہ بھی تو نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا کامیاب ہو گیا, اور تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کا, اللہ تو ایک ہے, جوڑا کیوں؟ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.